بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں نہایت ہی زبردست وظیفے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو سے مستفید ہونے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ جب ہر تدبیر کے دروازے بند ہو جائیں تو اس عمل کا کمال دیکھیں۔ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان سورہ فاتحہ 41 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، یعنی ہر بار سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمدللہ کے لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں، یعنی الحمدللہ رب العالمین، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اول و آخر درود شریف ابراہیمی 7 بار پڑھیں۔ اگر کسی سخت مجبوری کی وجہ سے نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان یا نماز فجر کے فوراً بعد سورج نکلنے سے پہلے 70 بار سورہ فاتحہ بتائی گئی ترتیب یعنی میم لام ملا کر ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اول و آخر درود شریف 7 بار پڑھیں، اس ترتیب سے 70 بار نماز عشاء کے بعد پڑھیں۔ یہ تینوں عمل اکٹھے یعنی ایک دن میں کرنے ہیں، کوئی ایک نہیں کرنا۔ اٹھتے بیٹھتے نہایت کثرت اور نہایت ہی کثرت سے ہر لمحہ ہر سائد ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں۔ اتنا پڑھیں کہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اگر فائدہ زیادہ چاہتے ہیں تو 21 دن میں یا 41 دن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا 1.25 لاکھ خود پڑھیں یا صرف گھر والے پڑھیں، لیکن دوسروں کو اکٹھا کر کے نہ پڑھائیں۔ اس طرح 1.25 لاکھ یا 3.25 لاکھ 5.25 لاکھ یعنی جتنا زیادہ اتنا نفع زیادہ عمل کرتے ہوئے خالص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع دھیان توجہ رکھیں اور بھیکاری بن کر عمل کریں، اور کامل یقین کے ساتھ کہ اللہ ضرور میری مشکل حل فرمائے گا۔ اپنی مشکلات کا تصور کرتے ہوئے عمل کریں۔ 40 دن حد 90 دن پڑھیں، اور اگر زندگی بھر کا معمول بنا لیں تو پھر حیرت انگیز مشاہدات نصیب ہوں گے۔ خواتین مجبوری کے دن بعد میں پورے کر لیں، یہ نفل بھی ساتھ پڑھیں۔ یہ عمل جمیل مشکلات اور کامیابیوں کے لیے آزمودہ اور مجرب عمل ہے۔ جب ظاہری تدبیر کارگر نہ ہو پھر اس عمل کا کمال دیکھیں۔ کسی بھی وقت دن یا رات میں توجہ دھیان خشوع و خضوع سے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں جیسے کہ عام نفل پڑھے جاتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا لیں۔ اگر آسانی ہو اور یاد ہو تو سورہ یاسین ہر رکعت میں پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے ہوئے اول و آخر درود شریف ابراہیمی 3 بار اور درمیان میں سورہ یاسین 3 بار پڑھیں۔ گھر میں روشنی رزق سے ہوتی ہے، اور آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ یہ بات بالکل درست ہے۔ جب رزق آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ خوشیاں بھی لاتا ہے۔ روزی کی برکت سے گھر والوں کے چہرے پر سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ روزی رزق کا مسئلہ ہو تو ایسی صورتحال میں انسان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہ صبح بھوکا ضرور اٹھاتا ہے مگر سلاتا نہیں، وہ صاحب اقتدار ہے۔ آج میں آپ کو رزق میں اضافے کا ایک خاص وظیفہ بتاؤں گا۔ نماز فجر کے بعد صرف 7 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے رزق میں ایک دم اضافہ ہوگا اور رزق کی تنگی بالکل ختم ہو جائے گی۔ اس خاص وظیفے کے بارے میں جاننے کے لیے آخر تک لازمی دیکھیں۔ اور ہمارا آج کا وظیفہ یہ ہے کہ جو انسان رزق کی تنگی کا شکار ہو اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے اور وہ بے حد غنی ہو جائے، امیر ہو جائے، تو اس کو چاہیے روزانہ بعد نماز فجر صرف 7 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے اور پھر اللہ پاک سے دعا بھی کرے۔ انشاءاللہ رزق کی تنگی کا خاتمہ ہوگا اور رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ یاد رہے جو انسان رزق کی تنگی کا شکار ہو اور وہ چاہتا ہو کہ بے حد مالدار ہو جائے تو وہ سچے دل سے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر یہ درود پاک کا ورد کرے، انشاءاللہ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اور وہ ورد درود پاک کا ہے۔ درود تاج فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پابندی سے درود تاج پڑھیں، انشاءاللہ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بے شمار رزق عطا فرمائیں گے۔ اس وظیفے کے لیے 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی لازمی ہے، ورنہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ اور حسب توفیق صدقہ بھی کرتے رہیں۔ اور دوستو، اچھی بات کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آج کا عمل پسند آیا ہو تو لازمی شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔